اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چیپٹر نمبر 6 کو لے کر میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے اس موضوع پر 5 ویڈیو بنائی اور آج الحمدللہ ہم 6ٹھی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ آپ تمام بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید اور ویڈیو آپ تک بآسانی دستیاب ہو سکیں، اور اس کے علاوہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں کیونکہ یہ ہماری ہسٹری ہے، ہماری اسلامک ہسٹری ہے، ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو انسانیت کے لیے منشور ہے، اس کے ذریعے ہمیں وہ پتہ چلتا ہے۔ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری انسانیت کی قدریں کیا ہے، لہٰذا تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لائک کریں، دوسرے لوگوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس کام کو آخرت اور دنیا دونوں زمانوں میں، دونوں جہانوں میں ہمارے لیے عافیت کا سبب بنا دے۔ آئیے آج کے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حجۃ الوداع، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل ڈسکس کرنا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ نبی آخر الزمان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں جب اپنی حیات طیبہ کے آخری حج کا ارادہ فرمایا تو جملہ اطراف و اکناف میں اطلاع بھیج دی گئی۔ اس پر فرزندان اسلام کی ایک کثیر تعداد مدینہ طیبہ میں جمع ہوئی، جس میں ہر طبقہ اور ہر درجے کے افراد شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت ذوالحلیفہ میں احرام باندھا اور لبیک لبیک کی صداؤں کے ساتھ آپ مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے۔ 9 ذوالحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد وادی نمرہ میں اور پھر میدان عرفات میں 1,24,000 یا پھر 44,000 قدسیوں کے ساتھ تشریف لائے تو یہ پورا میدان تکبیر و تحلیل کی ایمان افروز صداؤں سے گونج اٹھا۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ محسن انسانیت ہیں، انہوں نے جبل رحمت کے قریب قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر کائنات انسانی کے لیے ایک ایسا منشور پیش فرمایا جو بنی آدم کے لیے فلاح و بہبود اور امن و سلامتی کی ابدی پیغام اور طریقہ کار پر مشتمل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطاب آخری خطاب یعنی خطبۃ الحجۃ الوداع کے نام سے پھر معروف ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند قدوس کی حمد و ثنا کے بعد لوگوں سے خطاب فرمایا اور فرمایا، لوگو میں تمہیں اس کی عبادت کی نصیحت کرتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی۔ میری باتیں پوری توجہ اور غور کے ساتھ سنو، کیونکہ میں نہیں دیکھتا کہ اس سال کے بعد اس مقام پر میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملوں، یعنی اپنے وصال مبارک کی پیشن گوئی کی۔ اس مہینہ میں اور اس شہر میں دوبارہ شاید تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ خداوند تعالیٰ نے تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو کو ایک دوسرے پر آج کے دن اس شہر اور اس مدینہ کی حرمت کی طرح حرام کر دیا۔ یہاں پر دیکھیں آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت پیغام لوگوں تک دیا۔ کیا لوگوں، تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو ٹھیک اسی طرح تم پر حرام ہے جیسے کہ اس حرمت والے شہر اور اس حرمت والے مہینے میں تمام چیزیں انسان کے اوپر حرام کر دی جاتی ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں جو شرع کے لحاظ سے حرمت کے مہینے میں منع ہیں، تو اسی طرح خون اور مال اور تمہاری عزت آبرو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے میری بہنوں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
انسانیت کے مشہور کے لیے کتنا خوبصورت نقطہ اٹھایا اور فرمایا لوگو تمہارا خدا ایک ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تمہارا باپ ایک، تم سب اولاد آدم ہو۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ بات سبق ملتی ہے کہ کسی گورے، کسی کالے کو یا کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، بلکہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اور ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ہمارا رب بھی ایک، ہمارا دین بھی ایک، ہماری کتاب بھی ایک، اور ہمارا رخ نماز یعنی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے گھر بھی ایک۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، لہٰذا یہ بات خوب اچھی طرح سے جان لو کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت و برتری حاصل نہیں۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنگ و نسل صرف پہچان کے لیے بنائے، نہ کہ ایک دوسرے پہ تانا زنی یا ایک دوسرے کو چھوٹا اور بڑا دکھانے کے لیے۔ ہمیں اس بات کے اوپر اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا اس پیغام کے اندر کیا پوشیدہ ہے۔ میری بہنوں، اس پیغام میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ اپنے آپ کو گورے یا کالے ہونے یا اجمی یا غیر اجمی ہونے پر برتر مت سمجھو، بلکہ اللہ کے نزدیک وہ برتر ہے اور وہ اعلیٰ ہے جس کی فضیلت تقوی پر ہے۔ لہٰذا تقوی کو اپناؤ، اور تقوی کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی کیا خصوصیات بتائی ہیں۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کی اگر ہم ابتدائی آیات کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس میں صفات بتائی ہیں، اور ان صفات میں سب سے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، لہٰذا اس کتاب کے احکام میں شک نہ کرنا۔ نمبر 2 پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے بغیر دیکھے جو شخص ایمان لائے وہی مومن کہلائے گا، اور جو مومن کہلائے گا وہ اس کتاب کو ہدایت سمجھ کر اس سے ہدایت لے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں اور انبیاء کرام اور یوم حساب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ٹھیک ان تمام احکام کو مان لیتے ہیں تو ان کے بارے میں کہا اولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نے اس تمام کام کے اوپر جو پیغام وہ لے کے آئے تھے اس کے اوپر مہر لگا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آیات بھی نازل فرما دیں کہ یقیناً آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہمیں یہ بات پہنچا دی کہ کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے، یعنی رنگ و نسل صرف اور صرف تمہاری پہچان کے لیے ہے۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، لہٰذا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اس چیز کو ہی اخوت اسلامی کہا گیا، یعنی اخوت کا رشتہ۔ تمہارے یہ غلام جو تمہارے کام کاج کے لیے ہیں، چاہے وہ لونڈیاں ہیں، چاہے وہ غلاموں کی صورت میں ہیں، ملازموں کی صورت میں ہیں، تم اپنے خادموں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو۔ اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما بھی دیا، 4 پارے کی ابتدائی آیات کو اگر ہم پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بھلائی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہو۔ لہٰذا یہاں پر بھی حکم دیا گیا کہ اپنے خادموں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھانا پسند کرتے ہو، جو تمہیں پسند ہو وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ، اور جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے خادموں کے لیے پسند کرو۔ اور اس کے ساتھ ایک اور پیغام دیا، لوگوں دور جاہلیت کی ہر بات میں اپنے قدموں کے نیچے روندتا ہوں، یعنی اس سے بات یہ پتہ چلی کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام نسموں کو، ان تمام رسموں کو مٹا ڈالنے کا حکم دیا جو جاہلیت کے دور میں معزز سمجھی جاتی تھی، اور فرما دیا کہ وہ تمام طریقے جن پر پہلے لوگ چل رہے تھے وہ باطل کر دیے گئے، اور تمہارے لیے ایک نیا دین، خوبصورت دین جو ہمیشہ کے لیے ہے وہ پسند کر لیا گیا۔ اور فرما دیا گیا کہ
اے لوگو اس بات سے خوب اچھی طرح سے آگاہ ہو جاؤ کہ تمام خود باطل کر دیے گئے طریقے اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون جو بنی سعد میں ابھی شیر خوار تھا اور حزیل نے جسے قتل کر دیا معاف کرتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کی بھی خوبصورت سی مثال دی، اور یہ مثال اپنے گھر سے اپنے خاندان سے شروع کی کہ جس نے ہمارے شیر خوار بچے حزیل کو قتل کیا میں اسے معاف کرتا ہوں، اور زمانہ جاہلیت کے تمام سودی لین دین باطل کرتا ہوں، یہ بھی فرما دیا۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود جو حضرت عباس ابن عبد المطلب کا تھا باطل قرار دیتا ہوں۔ لوگوں اپنی عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے جو فرما دی گئی کہ اپنی عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔ خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا، تمہاری عورتوں کو تمہارے مقابلے میں کچھ حقوق اور ذمہ داریاں سپرد ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری عورتوں کو تمہارے مقابلے میں کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تمہارا حق عورتوں پر یہ ہے کہ وہ تمہاری خوابگاہوں اور بستر پر کسی غیر مرد کو نہ آنے دیں، اور گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی شخص کو نہ آنے دیں، اور وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں۔ اور تمہارے ذمہ عورتوں کا حق یہ ہے کہ ان کی خوراک، ان کی پوشاک کا انتظام کرو۔ اے لوگوں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کا مال لینا جائز نہیں۔ یہاں پر بھی بہت خوبصورت پوائنٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کا مال نہیں لے سکتا، خواہ وہ اس کا بھائی ہو، بغیر اجازت جو کچھ بھی لیا جائے گا وہ اللہ کے یہاں حساب کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ اور فرما دیا میرے بعد کہیں اس اخوت اسلامی کو ترک کر کے دوبارہ سے کافرانہ ڈھنگ اور طرز زندگی اختیار نہ کر لینا۔ یہ کتنی خوبصورت بات کی کہ آپ ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگ جانا۔ یعنی ہم آج کل اگر اپنا تزکیہ نفس کریں تو ہم اپنے درمیان وہی تمام چیزیں چاہتے ہیں جس سے ہمیں آزادی اور چھٹکارا دلایا گیا، ہم وہی جہالت دوبارہ سے اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی پیغمبر آنے والا نہیں، اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی اور امت پیدا کی جائے گی، بس غور سے سن لو کہ تم اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو۔ اور عبادت کے لیے کیا بتایا؟ فرمایا کہ 5 وقت نماز ادا کرتے رہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتے رہو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرتے رہو، حج بیت اللہ کرتے رہو، اور اپنے عمرہ احکام کے اطاعت پر کاربند رہو۔ یہ بہت خوبصورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم تھے۔ اگر ہم ان تمام حکموں کے اوپر میری بہنوں غور کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بہت ساری حکمتیں، بہت ساری روشنیاں دستیاب ہو جائیں۔ اور یہ اس لیے فرما دیا گیا کہ اپنے رب سے ہم لوگ جنت حاصل کر سکیں، یعنی ان تمام حقوق کو اور فرائض کو اور عبادات کو اگر ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارے لیے رب کے پاس جو انعام ہے وہ جنت ہے، اور مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی جنت کا داخل ہونا ہے۔ اور فرما دیا لوگوں، میں تمہارے لیے ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس چیز کے اوپر کاربند ہو گئے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ کتنی خوبصورت کتاب کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اور فرمایا ان قریب خدا تعالیٰ، خدا کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے، اور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرش کی جائے گی، اور تم سے میری بارے میں بھی دریافت کیا جائے گا، تو بتاؤ تم وہاں کیا جواب دو گے؟ یعنی ہمیں یہ بات بھی پوچھی جائے گی کہ تم کس نبی کی امت ہو، تو بتائیں ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جواب دو گے؟ تو اس پر صحابہ کرام نے، تمام حاضرین نے بآواز بلند عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا حق، اپنا پیغام پہنچا دیا اور امت کو نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ہمارا دین مکمل کر دیا۔ کوئی ایسی چیز ہمارے دین میں نہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں سمجھ نہ ہو یا ہمیں وہ حکم نہ ملتا ہو ہماری شریعت میں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے کہ ہم حق کو حق سمجھ کے پہچان جائیں اور حقیقت کے پردے ہمارے اوپر اٹھا دیے جائیں۔ ہمیشہ یہ دعا کریں، اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ
حقیقت سے پردے تمہارے لیے اٹھا دیے اور امانت الہی کو میں نے تمہارے سپرد کر دیا۔ اے حاضرین، اس جواب پر کیا جواب دو گے؟ تو تمام حاضرین اس جواب پر حضور محسن انسانیت کے لیے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے گواہی دیتے ہیں، اور سب نے فرمایا کہ اے خدا سن لے اور گواہ رہنا کہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں۔ یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا کہ اے خدا سن لو کہ میں نے تمہارے بندوں کو تمہارا پیغام پہنچا دیا ہے، گواہ رہنا کہ تیرے بندوں نے میرے حق میں گواہی دی۔ ممکن ہے اس میں سے بعض سامعین کے مقابلے میں بعض غیر حاضر لوگ ان باتوں کو اچھی طرح یاد نہ رکھیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر خوب حفاظت کا فریضہ انجام دیں۔ یعنی دونوں طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ ایسے کہ جو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بچا لائیں گے، اور کچھ ایسے جو ان تمام احکام کو پس پس ڈال دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ میری بہنوں مکمل فرما دیا تو اس مقام پر قرآن مجید کی یہ آیت پھر نازل کی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے یہ تم پر اپنی نعمت کی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ وہ خوبصورت الفاظ ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تب عطا فرمائے کہ جب حضور مناسک حج ادا کر چکے اور بیت اللہ میں آئے، اور طواف و وداع سے فارغ ہو کر جب لوگوں کی جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ کے لیے تشریف لے جانے لگے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام پہنچا دیا۔ ناظرین کرام، آج ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے کہ جو آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام پہنچا کے گئے، اور ابھی ہم نے جتنے پیغام پڑھے، کیا ہم نے ان سے سبق حاصل کیا؟ اس میں سب سے خوبصورت سبق یہ کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی طاقتور کو کسی کمزور کے اوپر فضیلت نہیں، بلکہ فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ اور دوسرا پیغام کہ اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اپنے غلاموں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے ساتھ سلوک کرتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ باطل طریقے جو فرسودہ رسموں کی بنیاد پر ہمارے ہاں رائج ہے، ان کی آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی۔ لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ کون سے احکام ہیں جس کے بارے میں ہمارے دین نے نفی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بہنوں سے درخواست کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئے تو دوسرے لوگوں تک شیئر کر کے اپنے لیے، میرے لیے راہ نجات کا ذریعہ ضرور کر دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔